ٹھیک ہے فیض, the thing is کہ کل ہم نے دیکھا سب سے پہلے معافی ملتی ہے کیپٹل ہل والوں کو, اور یہ کوئی 1600 بندہ ہوتا ہے جس کو معافی مل جاتی ہے. بالکل. Having said that, when ہم پاکستان کی سیاست سے اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہاں پر کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو کچھ الگ لگتا نہیں. ہم دیکھتے ہیں جو بائیڈن نے اپنے بیٹے کو بھی معاف کیا. So what kind of politics are we looking at when we say کہ جی امریکہ کے اندر کیا ٹرن لے رہی ہے politics, because have we been seeing this in past as well, یا یہ اب بھی ہو رہا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ. دیکھیے یہ اس لیول کی پارڈنز جو ہیں وہ پہلے ایک ہی دن, آپ یہ دیکھیے کہ اتفاق کی بات یہ ہے, بلکہ ایک تاریخی بات ہے کہ بائیڈن صاحب نے بھی اپنا دن یعنی 20 جنوری کا دن پارڈن سے ہی شروع کیا. انہوں نے اپنی فیملی کو پارڈن کر دیا, اپنے 2 بھائیوں کو, اپنی بہن کو اور ان کے اسپاؤزز کو. اس کے بعد جب جیسے انہوں نے حلف لیا ہمارے ٹرمپ صاحب نے, پھر انہوں نے تو ایک لگاتار ایک قطار لگا دی اور تقریباً اوور 100 انہوں نے سائن کیا, اور بہت ہی ایک میننگ فل اور بہت ہی سبسٹینشیل, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ہسٹورک اس میں پارڈنز انہوں نے دی ہیں. اور جو ایگزیکٹو آرڈرز جو جاری کیے ہیں اس کا بھی ظاہر ہے کہ بہت ہی ایک امپیکٹ ہوگا آئندہ آنے والے دنوں میں. غالباً دنیا کا بھی کوئی پہلا حکمراں ایسا ہوگا کہ جس کے خلاف اتنے سارے 34 کیسز میں ان کو, اور بہت ہی سیریس کیسز میں باقاعدہ سزا ہو چکی ہے نیو یارک میں. اچھا اب آئیے دیکھیے, اب ان کے بارے میں یہ جو سب میں نے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتایا, تب کہا یہ جاتا ہے کہ بہت ہی انپریڈکٹیبل ہیں, نان سیریس ہیں, جو چاہے کہہ دیتے ہیں, جو چاہے کر دیتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. مجھے لگتا یہ ہے, کل کی تقریر طلعت وزارت صاحب نے بھی جو باتیں کی بے شک درست باتیں ہیں, لیکن اس میں اضافہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جو لائن ہے اور جو لائن آف تھنکنگ ہے وہ لگتا ہے کہ بہت کلیئر ہے, بہت کلیئر ہیڈڈ. ان کے ذہن میں ایگزیکٹلی معلوم ہے کہ ان کی بیس کون ہے, ان کو ووٹس کہاں سے ملے ہیں, اور وہ جا کس طرف رہے. مثال کے طور پر کل کے جو ایگزیکٹو آرڈرز تھے وہ سارے کے سارے ان کے اپنے ووٹرز کو پے بیک تھا. یعنی جو ریپبلکن پارٹی کی جو بیس ہے جنہوں نے ان کو ووٹ دیا, اور پھر جنوری 6 پہ جو حملے ہوئے تھے تو ان تمام لوگوں کو انہوں نے, تمام لوگوں کو بیک کیا کہتے ہیں, بیک جنبش قلم سب کو معاف کر دیا. اچھا پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وہ ٹک ٹاک کا معاملہ, انہوں نے کہا کہ میں ٹک ٹاک پہ اس لیے پابندی لگانا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے اس سے ووٹ ملے ہیں, مجھے جوانوں پہ ایکسس ملی ہے. 2016 میں جو ان کی کیمپیننگ تھی, he was against TikTok, he was against anything that's coming from China. بالکل. اچھا ایک اور پوائنٹ ہے اہم, ان سے جب پوچھا گیا کہ اب آپ کس ملک کا دورہ کریں گے پہلا, تو انہوں نے کہا دی جو ٹریڈیشنلی تو UK کا دورہ ہوتا ہے, لیکن پچھلی دفعہ میں نے سعودی عرب کا کیا کیونکہ انہوں نے مجھے $450 بلین کی پروڈکٹس ہم سے خریدی اور انہوں نے وہ پیسے خرچ کیے. تو ابھی بھی اگر وہ مجھے $500 بلین دیں تو میں دوبارہ سعودی عرب جاؤں گا. تو بالکل ہی از ویری کلیئر ہیڈڈ, ایگزیکٹلی ان کو معلوم ہے وہ کر کیا رہے ہیں. ہاں, اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہی از ہیئر فار دا بزنس. مطلب ایک جو ٹاپ موسٹ بات وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں نے اکنامکلی امریکہ کو ساؤنڈ کرنا ہے, واپس اس جگہ پہ لے کر آنا ہے جو مقام ان کا تھا. میرے خیال میں وہ اس بارے میں بہت زیادہ فوکس ہے. پیسہ پیسہ پیسہ, ہی از آل اباؤٹ منی. اینڈ آئی تھنک یہ جو وہ بات ہے نا, وہ جو لوگ پھنسے ہوئے اکنامک مسئلوں میں, میرے خیال میں ان کو یہ پلیز کرتی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.